الحمد للہ کفا والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء سیدنا محمد المصطفى واحمد المجتبى وعلى آلہ وصحبہ ومن بهدیہ مقتدى. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی واجعل لي وزيرا من اہلی رب زدنی علما وارزقنی فہما. ثم اما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، بات یہاں تک آ گئی کہ فرعون کی طرف سے بلائے گئے ان لوگوں کے ذریعے یہ مجمع سانپوں سے بھر گیا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات پر کچھ معمولی سی پریشانی لاحق ہو گئی کہ اس طرح اگر دیکھا جائے تو میرا معجزہ بھی لاٹھی ہے جو سانپ بن جاتی ہے، اور ان لوگوں نے اتنے سارے یہاں جمع کیے ہیں لاٹھیوں کو سانپ بنا کر، رسیوں کو سانپ بنا کر. کہیں ایسا نہ ہو کہ حاضرین کو ہمارے اور ان کے بیچ کوئی فرق ہی محسوس نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام اس بات سے ڈرتے تھے، اسی بات کا انہیں خوف تھا کہ یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا. رسیاں اور لاٹیاں تو ان لوگوں کی بھی، انہیں کو یہ بطور کمال اور قابلیت دکھانے کے لیے آئے ہیں. لیکن جب اللہ کا حکم آیا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، انہوں نے بس اتنی سی بات دیکھ لی کہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے تبدیل ہونے والے اژدہا ان سانپوں کے لقمے بنا بنا کے نگل رہا ہے. پورا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ. تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے عصا میں تبدیل ہونے والا سانپ فرعونیوں کے بنائے گئے سحری اسباب وسائل کو لقمہ کر کے نگل رہا تھا. اور پھر کیا ہوا کہ یہ سارے ختم ہو گئے، یہ سانپ اور لاٹیاں، اور یہاں کچھ بھی نہیں بچا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی ان کے ہاتھ میں، لاٹھی گم نہیں ہو گئے. اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام دوبارہ جب چاہتے اللہ کے امر سے یہ لاٹھی دوبارہ اژدہا بن جاتی. فحشر فنادى، جب اس نے لوگوں کو جمع کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے، اور اللہ رب العزت نے انہیں ایک مہلت دے دی، ایک موقع عنایت فرما دی، اور انہوں نے اس کو بھی خاطر میں نہیں لائے. اور یہ ساری معجزات آل فرعون کے تو کام نہیں آئے، مگر اس موقع سے جو میدان محفل میں برقرار تھا اور جس میں اتنی ساری سانپ اور لاٹیاں موجود تھیں، اس موقع سے ساحروں نے فائدہ اٹھایا، خوب فائدہ اٹھایا. اور ساحروں کا فائدہ یہ تھا کہ انہوں نے بلا تاخیر جب یہ بات دیکھ لی کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو گئی اور سانپ دوبارہ لاٹھی میں تبدیل ہو گئی، یہ معجزہ ہے، اور اس پر انہوں نے ایمان قبول کی. مزید انہوں نے حجت تلاش نہیں کیا.
لیکن فرعون نے وہ تو پہلے سے بتا چکا تھا انا ربکم الاعلی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول فاتح ہو گئے. فرعون و آل فرعون اور قوم فرعون نے ایمان قبول نہیں کیا تو فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى. اللہ رب العزت نے فرعون کو پکڑ لی، اور پکڑ بھی کیسی؟ دنیا اور آخرت کی سزا. ان کی سلطنت، ان کی طاقت، ان کی لشکر، ان کے وسائل سب کے سب وادی نیل میں ڈوب گئے. جہاں سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بہت نرمی اور اطمینان اور سکون کے ساتھ راستہ پار کر دیا تھا. جو اللہ رب العزت کے امان اور زمان میں تھا وہ عافیت سے نکل گیا، اور جن کی مقدر میں تباہی تھی اسے وہیں جہنم رسید کر دیا گیا اور اس کا سلسلہ ختم ہو گیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے قریش کے لیے اور دیگر کفار کے لیے، اس زمانے کی فرعونوں میں اتنی طاقت کے باوجود وہ اللہ کے مقابلہ نہ کر سکے، اپنے آپ کو نہ بچا سکے، تو ہم کون سی باقی مولی ہیں؟ ہم کیا کر سکیں گے؟ ان کو زیادہ عبرت کا پیمانہ اپنے ساتھ رکھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ ہمت، صبر اور حوصلہ، اور اللہ رب العزت کی طرف رجوع، اور اللہ کی طرف سے جو بھی آیتیں فرمودات نازل ہو جاتے ہیں انہیں قبول کرنا اور دنیا میں پھیلانا. تو ان باتوں پر آج کی بھی ہماری یہ نشست اختتام پذیر ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا ہے کہ ان لمحات کو آپ کے لیے، میرے لیے اور ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر کے سامان بنا دے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.